الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد روي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال صدق اللہ العظیم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرماتا گئے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی گئے؟ نمبر ایک، قیل و قال، بلا ضرورت عبث اور بیکار باتیں کرنا جس میں نہ کوئی دینی فائدہ گئے نہ کوئی دنیاوی فائدہ گئے۔ اس طرح کی بیکار اور عبث باتیں کرنے کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا گئے۔ نمبر دو، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی دینی دنیاوی فائدے کے مال کو برباد کرنا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اس بات کو بھی ناپسند فرماتا گئے۔ نمبر تین، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بغیر ضرورت کے بلا وجہ غیر ضروری سوالات کرنا اور بہت زیادہ غیر ضروری باتوں کے حوالے سے پوچھتے رہنا، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، فضول اور بلا مقصد کی باتیں کرنا۔ نمبر دو، مال ضائع اور برباد کرنا۔ نمبر تین، غیر ضروری سوالات کرنا، بغیر فائدے کے سوالات کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان تین باتوں کو تمہارے لیے پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ قیل وقال وإضاعة المال وکثرت السؤال۔ بائیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گزشتہ محفل میں شریعت اور طریقات کے متعلق سوالات ہوئے، تو ان میں ایک سوال یہ تھا کہ قبروں کو چومنا اور طواف کرنا اور قبروں کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ کیا شریعت میں ان تمام چیزوں کی اجازت ہیں؟ تین باتوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ اخیر کی دو باتوں کے حوالے سے میں پہلے وضاحت کروں کہ قبروں کا طواف کرنا اور قبروں کو سجدہ کرنا کیسا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی علماء کرام گئے، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، علماء اہل سنت مطلقاً ان دونوں کاموں سے
سختی سے منع کرتے گئے کہ قبروں کا اور مزار کا طواف کرنا یہ بھی ناجائز و حرام گئے، اور ساتھ میں قبروں کو سجدہ کرنا یہ بھی ناجائز و حرام گئے۔ ہمارے کچھ عوام میں سے کچھ مسلمان بھائی دیکھا جاتا ہے کہ مزارات کا وہ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ سجدے کی حالت میں بھی نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، سنی علماء اہل سنت و جماعت کے علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ طواف کرنے اور سجدہ کرنے سے مطلقاً ہمارے علماء نے منع فرمایا گیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص مزار شریف کو چومنے کے لیے، پتھر کو چومنے کے لیے، یا کوئی بھی بابرکت چیز ہے اس کو چومنے کے لیے نیچے جھکتا گئے، اس میں سجدے کی کیفیت اور سجدے کی ہیئت نظر آئے گی، لیکن چومنے کے لیے اگر کوئی جھک رہا گئے تو علماء نے اس کی اجازت دی گئے۔ بہرحال مزار شریف کو چومنا اس کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی بچیں تو اچھا کہ اس میں عوام کے لیے بہتری ہے، چومنے سے بچنا بہتر ہے، لیکن مزار شریف کو چومنا یہ حرام و ناجائز کسی طور پر نہیں گئے۔ اگر چومنے کے لیے کوئی جھکتا بھی گئے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا۔ عوام کے اعتبار سے علماء نے فرمایا گیا کہ اگر بچیں تو بہتر ہے، تاکہ آپ کے عمل کو دیکھ کر کے عوام بھی اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے، اور پھر عوام چونکہ اپنے دل کی نیت کو صحیح کرنا عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر بہتر ہے کہ بچیں۔ اگر کوئی کرتا گئے، عالم دین گئے، آپ بالکل اسے منع نہیں کر سکتے گئے، شرعی طور پر چومنے کے لیے جھکنا بالکل جائز گئے، البتہ سجدے کے لیے جھکنا یہ ناجائز و حرام گئے۔ جی حضور، جماعت کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جماعت میں شامل تھا اور 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب چوتھی رکعت کے رکوع میں وہ شخص گیا تو اچانک کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ شخص وضو کرنے کے لیے گیا اور وضو کرنے کے بعد جب وہ شخص واپس لوٹا تو اس نے امام کو قاعدہ اخیرہ میں پایا، تو اب وہ مقتدی کیا کرے گا اور اس کے لیے حکم شرع کیا رہے گا؟ یہ مسئلہ پہلے بیان کر دیا گیا کہ اگر نماز کے حالت میں وضو ٹوٹتا گئے، جیسے بتایا گیا امام کے پیچھے ہیں، تیسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہی کی حالت میں آپ واپس لوٹ جائیں، نماز سے وضو کریں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے واپس آئیں، جہاں سے نماز آپ نے چھوڑی گئے وہیں سے اگر آپ نماز کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں بالکل شریعت کے اعتبار سے اس کی اجازت رہتی ہے۔ ہاں، یہ الگ معاملہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے آنے کے بعد بہتر اور مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ نئے سرے سے نماز کو شروع کریں، یعنی پہلی رکعت سے نماز پڑھنا شروع کریں، بہتر اور مستحب یہیں گئے۔ اب بہرحال اگر آپ تیسری رکعت چھوڑ کر کے گئے، آپ کا ارادہ ہے کہ میں وضو کر کے آؤں گا اور وہیں سے نماز شروع کروں گا، آپ گئے واپس آئے تو امام آخری قاعدے میں یعنی چوتھی رکعت میں پہنچ چکا گئے، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ تیسری رکعت مکمل ادا کر لیں، جس میں قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار خاموش کھڑے رہیں، رکوع سجدہ کریں، چوتھی رکعت قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار کھڑے رہیں، رکوع سجدہ کریں، قاعدہ اخیرہ میں اگر امام کے ساتھ آپ شامل ہو جاتے ہیں تو امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر امام نے سلام پھیر دی گئے تو آپ اتحیات وغیرہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ رہتا ہے کہ جہاں سے چھوڑ کر گئے وہیں سے اگر آپ کو نماز شروع کرنی ہے اس کے حوالے سے۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ دو مسبوق جماعت میں ایک ساتھ شامل ہوئے اور امام صاحب نے سلام پھیرا اور وہ دونوں کھڑے ہوئے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت ہماری چھوٹی ہوئی ہے، تو اب وہ دونوں کیا کریں گے؟
کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ دو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام کے پیچھے 2-3 رکعتیں ان کی چھوٹ گئی۔ اب جب امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور بندے کی حیت دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ اس کی کتنی رکعتیں چھوٹی گئے، 2 رکعت اس کی چھوٹی گئے، 3 چھوٹی گئے، 4 چھوٹی گئے، یہ اسے یاد نہیں رہا۔ تو ایسی حالت میں اسے کیا کرنا ہے؟ شریعت کا حکم یہی ہے کہ اچھی طریقے سے غور و فکر کر لیں، اور اسے غور و فکر کرنے کے بعد جو بھی سمجھ میں آتا ہے، اگر یہ معلوم ہوتا کہ 2 رکعت چھوٹی گئے تو 2 رکعت کے مطابق وہ ادا کر لے، 3 رکعت چھوٹنے کا اگر غالب گمان ہوتا ہے اس کے مطابق نماز کو مکمل کر لیں۔ تو اچھی طرح غور و فکر کر لیں اور اپنے غالب گمان کے مطابق وہ نماز کو مکمل کر لیں۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کچھ مقتدی جب امام کو رکوع یا قاعدے میں پاتے ہیں تو وہ سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ان لوگوں کی نماز درست ہوگی؟ رکوع کے علاوہ کسی اور حالت میں امام کو اگر مقتدی پاتا گئے، یہاں یہ ذہن میں رکھے، عوام کو خاص طور سے یہ عمل کرتے دیکھا جاتا ہے کہ بعض اہل علم حضرات بھی اس طرح کا عمل کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ امام قاعدے کی حالت میں گئے یا سجدے کے حالت میں گئے یا رکوع کے علاوہ کسی اور حالت میں گئے، تو نماز میں شامل ہونے کا طریقہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھنا گئے، ثنا پڑھنی گئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونا گئے۔ یہ ایک چیز اس کی میں پہلے وضاحت کر دوں، پھر پوچھے گئے سوال کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ رکوع کے علاوہ کسی بھی حالت میں اگر امام کو آپ پاتے گئے تو اس کے بارے میں حکم یہی رہتا ہے کہ اب آپ کو ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ثنا نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ قاعدہ سجدہ وغیرہ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ رکوع کے علاوہ باقی تمام حالتوں کے لیے حکم ہے۔ رکوع کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ثنا پڑھنے کا موقع آپ کے پاس ہے، ثنا پڑھنے کے بعد بھی امام کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو سکیں گے، تو حکم ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں کو باندھیں، ثنا پڑھے، پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہو جائے۔ عام طور پر اتنا موقع ہوتا نہیں ہے، تو رکوع میں بھی عام طور پر جو حکم رہے گا وہ یہی ہوگا کہ آپ اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو نہ باندھیں، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہو جائے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ آپ ثنا پڑھیں پھر بھی امام رکوع کی حالت میں رکھیں۔ تو ایک چیز تو یہ پہلے کلیئر کر لیں۔ اب جو سوال کیا گیا کہ امام قاعدے میں گئے یا رکوع میں گئے، تو بعض لوگ وہ جو پہلی تکبیر کہنی ہوتی ہے جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس میں ان کا عمل یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے تکبیر نہیں کہتے بلکہ جلدی سے جھکتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کو کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی رکوع کے برابر جھک جاتا ہے یا اس سے زیادہ جھک جاتا ہے، اس سے پہلے تکبیر کو مکمل نہیں کرتا، تو ایسے بندے کی نماز ہی صحیح نہ ہوگی۔ قیام کی حالت میں اگر تکبیر کہتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کو قیام کی حالت میں کہیں، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ قاعدہ یا رکوع میں شامل ہو جائے، یہ صحیح طریقہ رہے گا۔ اس کو ذہن میں رکھے، عمل کی کوشش کریں۔ حضور، مسبوق کے متعلق جو سوال کیا گیا تو اس میں عوام کی جانب سے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جب 2 مسبوق ساتھ میں آتے ہیں تو کیا ایک شخص دوسرے کو دیکھ کر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں متعین کر سکتا ہے؟
ایسا کرنا نہیں چاہیے. شریعت کا حکم تو یہی رہے گا کہ آپ اچھی طرح غور و فکر کریں, اپنے غالب گمان کے مطابق عمل کریں. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس کی بغل میں اس نے معلوم کیا اس کو کہ یہ بھی میرے ساتھ ہی نماز میں شامل ہوا گئے, تو اب اسی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی نماز کو پڑھتا رہا, اس کی نیت اقتدا کی نہیں ہے, وہ اپنی نماز الگ ہی مکمل کر رہا گئے, بس اس کو دیکھتے ہوئے نماز کو پڑھتا گئے, تو ایسی حالت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی. البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر یاد نہیں گئے اپنے طور پر اچھی طرح غور و فکر کر کے عمل کر لینا چاہیے, اور کسی کو دیکھتے ہوئے نماز کو مکمل نہیں کرنا چاہیے. کوئی کرتا گئے اقتدا کی نیت نہیں گئے تو نماز ہو جائے گی. جی حضور, آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ محلے کی مسجد کو چھوڑ کر وہ بغیر عذر شرعی کے دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کا یہ عمل, ان کا یہ کام کرنا کیسا ہوگا, اور شریعت میں کیا ان تمام چیزوں کی اجازت ہے؟ واقعی اگر کوئی مجبوری نہیں گئے تو پھر محلے کی مسجد ہی میں جا کر کے نماز پڑھنے کا حکم رہتا گئے. لہذا ایسے شخص کے لیے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں گئے. مجبوری گئے تو پھر دوسری جگہ پر جماعت میں شامل ہونے کے لیے وہ جا سکتا ہے, بلکہ اسے جانا چاہیے. اگر کوئی مجبوری نہیں گئے, امام بھی صحیح گئے, باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں گئے, تو محلے ہی کی مسجد میں جماعت میں وہ نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ. دوسری جگہ پر نہ جائیں, اس لیے کہ محلے کی مسجد کا حق گئے اس پر, لہذا اسے وہی نماز ادا کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدارین. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.